السلام علیکم۔ اس ٹائم یہی چرچا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کیا ہے اور صادق سنجرانی کیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا، یعنی یہ کہا تو نہیں اس نے، لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے کہا، شیطان سب پر بھاری ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ شیطان شیطانوں پر بھاری ہے۔ ڈالر سب پر بھاری ہے، یعنی تمام کرنسیوں پر ڈالر، کیونکہ ورلڈ لیول پر اس کی پذیرائی ہے تو وہ سب پر بھاری ہے۔ پیسہ سب پہ بھاری ہے، یعنی ڈالر ہو یا شیطان ہو یا پیسہ ہو، یہ سب پہ بھاری ہے۔ پر میں زرداری کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ وہ دولت کا پجاری ہے۔ زرداری کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ وہ دولت کا پجاری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ان دولت کے پجاریوں نے 3 مارچ کو مہریں اپنی مرضی سے لگوائیں اور خرید و فروخت کیا، اور نظام کو بھی اس میں بھی مداخلت کی، یعنی ایک نظام کو اچھا بنانے کی بجائے اس میں بھنگ ڈال دی۔ اگر آپ اس چیز کو اچھا نہیں کر سکتے تو اسے برا بھی نہ کریں۔ یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ قوم نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بہتری کیا چیز ہے۔ یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل آ گیا ہے، جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے، ترقی کرنے نہیں دیتے۔ اور آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بھی سنا دوں کہ جب بے نظیر الیکشن لڑ رہی تھی 96 کا، تو اس ٹائم میں زرداری کیونکہ جیل میں تھا اور بھٹو کو تو شہید کر دیا تھا، تو کئی سادہ دل لوگ جو ہیں وہ ان سے اس ٹائم پوچھا گیا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو، یہ تو بہت بری بات ہے کہ ہم نواز شریف کو ووٹ دے دیں۔ بھائی اس کو کس لیے دیں؟ اس کی تو ماں بھی زندہ ہے، اس کا باپ بھی زندہ ہے، اس کی بیوی بھی گھر میں ہے، گھر میں بڑا اچھا ہے، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ ہے، تو بڑے خوشحال ہیں۔ لیکن ادھر دوسری سائڈ دیکھو کہ وہ بے نظیر بیچاری، ایک تو اس کو نوکری سے نکال دیا، یعنی وہ اس کی وزارت عظمیٰ کی سیٹ اس سے لے لی۔ ایک تو اس کو، یعنی وزارت عظمیٰ کا انہیں پتہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے نوکری لے لی، اور دوسرا اس کے باپ کو بھی پھندے پہ ڈال دیا، جیل میں ڈال کے اسے پھانسی دلا دی، اور تیسرا پھر اس پر اس سے بڑا ظلم کہ اس کے خامن کو جیل میں ڈال دیا۔ اب ان سادہ لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی وہ جیل میں اس کا خامن کیوں گیا؟ وہ آج تک تو بے نظیر اپنے دور میں اپنے بھائی کے قاتل نہیں تلاش کر سکی، اپنے بھائی کے قاتل نہیں تلاش کر سکی۔ اور اسی طرح زرداری نے پھر وہی دیکھیں، مکافات عمل ہے، کوئی چیز کی ہو تو ویسے ہی وہ واپس آتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ تمہیں یہ دھکے کیوں مل رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے کسی کو دیے تھے تو آج مجھے مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کچھ چیزیں انسان کو زندگی میں دے دیتا ہے۔ یہی چیز ہوئی کہ جب بے نظیر قتل ہوئی اور زرداری نے اپنی زندگی میں، اپنی حکومت کے دور میں، 5 سالہ دور میں، اس نے تلاش کرنے کی نہیں کوشش کی بلکہ الجھانے کی کوشش کی، کیونکہ فاروق ایچ نائک جیسے لوگ جن کے ساتھ ہوں وہ ہمیشہ آسمان اور زمین کو ملا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لو ہم نے ملا دیا ہے، یعنی کاغذ پہ لکھا آسمان اور کاغذ پہ لکھا زمین، اور کہہ دیا یہ دیکھو یہ مل گئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ مل گئے ہیں، لیکن حقیقت تو وہ نہیں ہے نا، یہ تو بہلاوا ہے۔
کہ آپ نے ملا دیا ہے. بھائی وقتی طور پر آپ کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بن جاتا ہوگا، لیکن فار ایور آپ نہیں کسی کو بیوقوف بنا سکتے. آخر اس کو کبھی نہ کبھی جب وہ سونے کے لیے جاتا ہے یا کہیں تنہائی میں بیٹھتا ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے، کیونکہ دماغ ہے، سوچتا تو ضرور ہے. یہ سوچے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے ساتھ انہوں نے کہاں پہ دھوکہ کیا، تو وہ کل نہیں تو اگلے دن ضرور جو ہے نا اس چیز کا اسے علم ہو جاتا ہے کہ ہاں وہاں پہ مجھ سے دھوکہ ہوا تھا، میں ان کی باتوں میں آ گیا تھا، یہ میری نظر بندی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، بے نظیر کا رزلٹ آج تک نہیں ملا. آج بھی بلاول اس چیز کے بارے میں تصدیق نہیں کرتا کہ میری ماں کا قاتل کون کون ہے، اور جبکہ ضیاء الحق کے بارے میں اس کے بیٹے سے جب بھی آپ پوچھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے. اسے پتہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اسے پتہ ہے، لیکن اس کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ صاحب بہادر کو جو ہے وہ کہہ سکے کہ بھئی آپ نے میرے باپ کو مارا ہے. یعنی اس نے کئی دفعہ اپنے منہ سے یہ تسلیم کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے باپ کو کس نے مارا ہے اور مجھے معلوم ہے، لیکن بات چھوڑیں، آگے چلیں. اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے موریں لگائی ہیں انہوں نے 7 موریں غلط لگا دی. آپ انہیں بیوقوف کہیں، نالائق کہیں، جاہل کہیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن جب دوسرے بندے کا نمبر آیا تو انہوں نے وہاں صحیح موریں لگائی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلط وہاں پہ بھی نہیں تھے، غلط یہاں پہ بھی نہیں تھے. انہوں نے اپنے دل کی بات جو ہے بھڑاس، آپ کہہ لیں کہ ایک بھڑاس جو ہے وہ نکالی، اور کس صورت میں نکالی یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا دل جانتا ہے کہ ان لوگوں نے بھڑاس کس کے متعلق اور کس موضوع پہ نکالی. یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ جی اب ہم کورٹ میں جائیں گے، تو جائیں بھائی، کورٹ تو کھلے ہیں، لیکن آپ کو پچھلا حساب بھی دینا پڑے گا. اس حساب کے لیے کون جواب دہ ہوگا جس کا آپ کے پاس کوئی ابھی تک جواب نہیں ہے. ایک چیز غلط کی ہے، اس کا جواب آپ کتنا بھی جھوٹ کتنا بھی بولیں، 100 دفعہ بولیں، آخر وہ جھوٹ ہی رہتا ہے. اس میں نون لیگ جو ہے وہ سر فہرست آتی ہے میری نظر میں، کیونکہ انہی کو اس چیز کے لیے بقول رانا عظیم بول نیوز کے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نون لیگ کے 2 ممبران نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہم یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اس کا پھر یہی سب کچھ جو نظر کہتے ہیں نا، نظر آ جاتا ہے انسان کو کچھ نہ کچھ. جماعت اسلامی اگر ایک جمہوری پارٹی ہے تو جمہوریت میں یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ ووٹ نہ دیں. وہ جمہور کا نمائندہ ہی نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ ووٹ نہیں دینا. ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اگر 2 ہیں آپ کے سامنے ممبر اور ان میں سے ایک اندھا ہے اور ایک کانا ہے، اس صورت میں آپ اندھے کو مت دیں کیونکہ وہ تو اندھا ہے، بلائنڈ ہے. لیکن کانا ہے تو چلو اس کے پاس ایک آنکھ تو ہے نا. اگر ایک آنکھ سے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تو دوسری آنکھ تو ہے اس کے پاس دیکھنے والی. شاید اس کی آنکھ میں کبھی حیا آ جائے اور وہ آپ کی اس چیز کو مد نظر رکھے کہ یار مجھے تو جو نظر آ رہا ہے اس پہ میں نے ہی عمل کرنا ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنا. انہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، مجھے منتخب کیا ہے. اس لیے جمہوریت میں یہ کہنا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا، میرا خیال ہے کہ یہ جماعت اسلامی کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے، اور اب انہیں دینی کام، کیونکہ جماعت اسلامی ہے نا، اسلام کے متعلق تبلیغ اور یہ کام انہیں کرنے چاہیے. اب انہیں جمہوریت کے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جمہوریت میں ایسا کوئی فکرہ کہیں پر بھی میں نے نہیں سنا کہ جس نے کہا ہو کہ ووٹ نہیں دینا. یہ جن لوگوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا ان لوگوں کو نصیحتیں ہو چکی ہیں. بے نظیر نے خود کہا تھا کہ ایک دفعہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا تو ہمیں نصیحت ہو گئی تھی. ایم کیو ایم نے ایک دفعہ بائیکاٹ کیا تھا تو انہیں نصیحت ہو گئی تھی کہ جماعت اسلامی والوں نے کراچی کو سنبھال لیا تھا.
اور انہوں نے آئندہ کہا کہ اب نہیں یہ غلطی کریں گے۔ اسی طرح عمران خان نے بھی ایک غلطی کی تھی کہ انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا کہ جی ہم الیکشن کا بائی کاٹ کریں گے، یہ تو بیٹھ گئے، نواز شریف کھڑا ہو گیا، وہ ووٹ اس نے بھی کچھ لے لیے، لیکن ان کو انہوں نے بٹھا دیا، انہوں نے بائی کاٹ کیا۔ اب عمران خان بھی کہتا ہے کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یعنی جس پارٹی نے بھی یہ کام کیا اس نے تسلیم کیا کہ یہ غلطی ہوئی تھی۔ تو جب یہ غلطی ہے تو پھر اس کو جمہوری پارٹیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہیں جی ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ بالکل غلط اور سراسر زیادتی ہے اس عوام سے جس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آگے جا کے میرے متعلق کچھ معلومات یا میرے فائدے کی بات کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں جماعت اسلامی سے اس بات پر بہت خفا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ممبران سے اس چیز کے بارے میں تصدیق کروائیں اور ان سے رائے لیں کہ ہماری یہ غلطی کتنی بڑی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔